تیسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ بلکہ چوتھی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلال پاکیزہ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ سے مراد میں نے بتایا تھا کہ جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ساری حلال ہیں۔ روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، ساری چیزیں یہ جو کھاتے ہیں ہم حلال ہیں۔ اب طیب سے مراد یہ ہے کہ جو حلال چیز ہے وہ ہو بھی آپ کی، کسی اور کی اٹھا کر نہ کھاؤ۔ پاکیزہ حلال چیز اور پاکیزہ ہو۔ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کی اٹھا کر حلال چیز کہو یہ حلال ہے میں کھا لوں، ہے دوسرے کی تو وہ چیز تو حلال ہے، پاکیزہ نہیں ہوگی، بلکہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تم کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ ڈاکو یہی کہتے ہیں نا، یہ کہ ان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی استعمال کرے تو ہم بھی کرتے ہیں، ایسے نہیں۔ یہ شرط ہے کہ مال حلال ہو اور طیب ہو۔ طیب سے مراد کیا ہے؟
پاکیزہ ہو، اپنا ہو، اپنی کمائی کا ہو، حلال کمائی جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان چیزوں سے کھاؤ جو چیزیں تمہارے لیے اللہ نے کیا کر دی، حلال کی، پاکیزہ کی ہیں، وہ چیزیں کھاؤ، ان چیزوں سے تم کھا سکتے ہو۔ واشکروا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی بھی کرتے ہیں، ہم ملت ابراہیمی پر آئیں۔ کیا کہتے تھے؟ ملت ابراہیم۔ مکہ میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک مشرک تھے، ایک یہودی تھے۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو زبانی تو مانتے تھے، مشرک بھی زبانی طور پر مانتے تھے، کہتے تھے ہم بھی ان کے دین پر ہیں۔ آگے بتایا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تو تم شرک کیوں کرتے ہو؟ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم انہی کی یعنی رب کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم اس کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ چیزوں کو پھر کھاؤ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو تم حرام کرتے ہو۔ مشرکین ایسے کرتے تھے، جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کو آزادی دی ہوئی تھی، ان کو ذبح بھی نہیں کرتے تھے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، جبکہ جانور تو اللہ نے حلال کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو پھر یہ حلال مال کھائیں گے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور یہ فتوے نہیں لگائیں گے۔ فتوے کیا؟ کہ حرام کو حلال کریں، حلال کو حرام کریں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، کہ یہ تم پر اللہ نے فرمایا کہ تم جو اپنی مرضی سے حلال حرام کرتے ہو نا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو چیزیں حرام ہیں وہ ہم نے بتا دی ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے حرام کی ہیں تم پر المیتۃ، پہلے تو چیز مردار، جو جانور مردار ہو جائے وہ تم پر حرام ہے، اس کا گوشت حرام۔ اسی طرح والدم، اور خون بھی حرام ہے، خون کو پینا حرام ہے۔ جانوروں کا جو دم مسفوح ہے، دم مسفوح بہنے والا خون، وہ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا پینا، اس کا استعمال کرنا۔ اور اسی طرح ولحم الخنزیر، اور خنزیر سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ یہ اللہ نے چیزیں بتا دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کو تم استعمال نہیں کرنا۔ آج بھی ایسی قومیں ہیں نا جو کھاتی ہیں نا، آج بھی چیزیں کھاتی ہیں، جبکہ اللہ نے اس جگہ پر بھی پیچھے سورۃ انعام میں بھی پڑھا ہے، آپ نے سورۃ بقرہ میں بھی گزرا ہے، جی اللہ نے ان چیزوں کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ اب مشرک یہودی کیا کرتے تھے؟ ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، حلال کہتے ہیں، خود فتویٰ لگاتے ہیں، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ چیزیں جو حرام ہم نے کی ہیں نا، یہ ایک وقت ایسا بھی انسان پر اگر آ جائے تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت یہ چیزیں پھر حلال ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ،
اس شخص پر یہ چیزیں حلال ہوں گی جو کہ لاچار ہو، مجبور ہو، جان جاتی ہو، اضطراری حالت میں ہو، لیکن حقیقت میں کیا ہو، غیر باغن، کہ حقیقت میں وہ سرکش نہیں ہے، اللہ کا نافرمان نہیں ہے، لیکن ایسا وقت آ گیا، ایسی جگہ آ گئی کہ وہاں کوئی حلال چیز مل نہیں رہی، اب مرنا اس کے سامنے ہے، تو جان بچانے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنی وہ اس سے کھا سکتا ہے کہ اپنی جان بچا لے۔ کون سا آدمی؟ فمن اضطر، جو لاچار ہو گیا ہو، جو مجبور ہو گیا ہو، لیکن وہ باغی نہ ہو اللہ کا، غیر باغن ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا بھی نہ ہو۔ ایسا آدمی اگر ایسی کیفیت، ایسی کنڈیشن میں، ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب اس کے پاس کھانے کو اور کچھ نہیں سوائے ان چیزوں کے جو حرام ہیں، تو پھر بطور ضرورت کے اتنی استعمال کر سکتا ہے کہ جتنی اس کی جان بچ جائے۔ لذت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو کھا نہیں سکتا، پیٹ بھر کر بھی نہیں کھا سکتا۔ کن چیزوں کو؟ ایک تو میتا ہو گیا، دوسرا خون ہو گیا، تیسرا لحم الخنزیر ہو گیا، اور چوتھا وما اہل لغیر اللہ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ چیز یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ہر صورت میں حرام ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا اگر آ جائے کہ انسان وہ مسلمان ہو اور اس کو کھانے کی اور کوئی چیز نہ ملے اور وہ مرنے کے قریب ہو، اگر کھاتا نہیں تو مر جائے گا، تو جان بچانے کے لیے پھر بقدر ضرورت ان چیزوں کو بھی وہ کیا کر سکتا ہے، استعمال۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی بقدر ضرورت لاچار مجبور آدمی اس میں سے اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیا، تو اللہ جو ہے وہ اس غلطی کو، اس کے کھانے کو معاف کر دے گا۔ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے اور اپنے بندے پر بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اصل میں یہ اس لیے یہ آیت اتاری، مشرکین مکہ وہ حلال چیزوں کو حرام کیسے کرتے تھے؟ وہ یوں تھا کہ وہ کہتے تھے یہ اونٹ، گائے، بکری، بطخ، یہ چیزیں پہلے کیونکہ یہودیوں پر حرام کی گئی تھی، یہودی لوگوں پر، یہودیوں پر، اور اسی طرح گائے اور بکری کی چربی یہ بھی حرام کی گئی تھی۔ تو شریعت میں، شریعت محمدیہ میں، ملت ابراہیمی میں یہ بتایا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ ہر وہ کھر والا جانور جس کا ناخن ہوتا ہے، ناخن والا جانور جس کے پنجے کھلے نہ ہوں، جیسے اونٹ ہے، جیسے شتر مرغ ہے، جیسے بطخ ہے، اس کے جو کھر ہیں، ناخن والا تو جانور ہے، لیکن یہ انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ ملی ہوتی ہیں، پھٹی ہوئی نہیں ہوتی درمیان میں۔ یہ جانور پہلے کن پر حرام کیے گئے؟ ان پر، یہود و نصارہ پر۔ اب یہودی بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر آئیں، اور مشرک بھی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں، جبکہ وہ ان جانوروں کو کیا کرتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ نے تو ان کو حلال کیا ہے ملت ابراہیمی میں، تم ان کو کیوں کیسے حرام کرتے ہو؟ جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اللہ نے پھر ان کے
وہ بتا دی ہیں کہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ حلال ہے، تم پھر ان کو کیسے حرام کرتے ہو؟ بات سمجھ آئی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اللہ نے فرمایا نہ کہو تم اپنی زبانوں سے جھوٹ بیان نہ کرو اپنی زبانوں سے، کیا ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام، یہ حرام ہے۔ تمہیں یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ حلال حرام کرنا چیزوں کا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ جس کو چاہو کہہ دو کہ یہ حلال ہے اور جس کو چاہو کہہ دو یہ حرام ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اونٹ اللہ نے حلال کیا ہے، تم کہتے ہو نہیں حرام، شتر مرغ حلال ہے، تم کہتے ہو نہیں حرام، بطخ حلال ہے، تم کہتے ہو نہیں حرام، خرگوش حلال ہے، تم کہتے ہو نہیں حرام، یہ تم کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تمہاری زبانیں یہ جو بیان کرتی ہیں نا، یہ جو تم فتوے لگاتے ہو اپنی طرف سے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کن کو کہا گیا؟ مشرکین مکہ کو، اور مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہم نوا تھے یہود، ان کو کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ جو تم اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہو نا، حلال حرام کے فتوے لگاتے ہو، یہ تو تم بہتان باندھتے ہو اللہ پر، جھوٹا بہتان، کہ تم بہتان باندھتے ہو، لِتَفْتَرُوا، کہ تم بہتان باندھتے ہو علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹا بہتان، جبکہ اللہ نے، یہ تو اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چیز حرام کرے جو حلال کرے۔ پہلے اللہ نے کیا کیا؟ یہود پر حرام کیا، امت محمدیہ کے لیے حلال کیا ہے، تو یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے عظمت کا دن، شکار جو ہے کہ ہفتے کے دن نہیں کرنا، یہ پابندی اللہ نے لگائی نا، اب امت محمدیہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ہفتے کے دن کو عظیم تعظیمی وہ دن سمجھتے تھے، جبکہ امت محمدیہ کے لیے جو تعظیمی دن ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن۔ تو یہ عظمت، یہ حلت، یہ حرمت، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو حلال کر دو، جس کو چاہو حرام کر دو۔ ایسا کرو گے تو تم اللہ پر کیا باندھو گے؟ جھوٹ باندھو گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں نا، جو بہتان لگاتے ہیں اللہ پر جھوٹے، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کو کامیابی کبھی نہیں ملے گی، وہ ذلیل ہوں گے۔ جو اللہ نے حکم اتارے ہیں ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے، آمنا وصدقنا، ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے۔ متاع قلیل، اللہ نے فرمایا تم جو یہ کر رہے ہو نا اپنی مرضی، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑا سا نفع، چند دن کا، یہ چند دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت تم کر لو، متاع قلیل، نفع ہے تھوڑا سا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یہ جو اپنی من مانیاں کر رہے ہو، اپنی مرضی سے حلال حرام کر رہے ہو، یہ نفع اٹھا لو تم چند دن کے لیے، عیش و عشرت موج کر لو، اس کے بعد تمہارے لیے کیا ہوگا؟ پھر ہوگا دردناک عذاب۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، جو موج مستیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنا دین خود بناتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، باقی رہی بات یہودیوں کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو یہود لوگوں پر حرمنا، ہم نے جو چیزیں حرام کی نا، یہودیوں پر جو چیزیں ہم نے حرام کی، ناخن والے جانور ان پر حرام کیے گئے، اسی طرح گائے اور بکری کی چربی ان پر، یہود پر حرام کی گئی،
تو یہ ما قصصنا علیک من قبل، جس کو ہم نے بیان کیا ہے آپ پر اس سے پہلے وما ظلمناہم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر جو حرام کی نا یہ حلال چیزیں، یہ اپنی ظلم کی وجہ سے نہیں کہ ان کا ہم ظلم کیا، بلکہ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ ان یہودیوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ چیزیں کیا ہوئی، ان پر حرام ہوئی۔ ان کے اپنے کرتوت تھے، ان کے اپنے اعمال تھے، ان کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو لوگ عمل کیے برے، نادانی کی حالت میں، بجہالت، نادانی کی حالت میں، ثم توبوا، پھر انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا اللہ کی طرف، من بعد ذالک، ہاں جی، اس نادانی کے بعد پھر توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہا، بے شک آپ کا رب جو ہے ان کی اس توبہ کے بعد ان کو البتہ بخشنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ جو لوگ توبہ طیب ہو گئے، اپنی غلطی تسلیم کر لی، نادانی کی حالت میں جو کچھ کرتے رہے، ہاں جی، اللہ سے پھر کیا کر لیا، رجوع کر لیا، توبہ کر لی، توبہ ایسی پکی توبہ، تو اللہ پھر کیا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، جو توبہ کر لے اور اللہ کے احکامات کو ماننا شروع کر دے، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، ہاں جی، چاہے یہود میں سے ہو، نصارہ میں سے ہو، اگر وہ پہلی زندگی اپنی من مانی سے گزارتے رہے، اب وہ شریعت کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق اسلام میں پورے داخل ہو گئے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے، تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان سے چاہے مسلمان ہو، غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بندے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، گناہ کو معاف کرتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب توبہ، حدیث میں آتا ہے نا، ایک آدمی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کی، جوانی ساری گزار دی اللہ کی نافرمانی، اب بوڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، یاروں نے، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ محفل، وہ چرچے، ہاں جی، وہ جاہ، وہ جلال، ہاں جی، وہ سب ختم، اور مال دولت نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب تنہا ہے، ہاں جی، اور کوئی قریب نہیں آتا۔ اگر اس حالت میں بھی وہ بوڑھا آدمی رب کے سامنے آ کر جبیں کو جھکا دیتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے اور اللہ سے، ہاں جی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف، گناہ بھی معاف۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب مانگ، جو مانگتا ہے ہم عطا کریں گے۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم سے تو ایک دو غلطیاں ہو جائے نا، تیسری غلطی پہ تو بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کیسا کریم ہے کہ روزانہ کھلاتا ہے، روزانہ پلاتا ہے، ہم نہ جانے کتنی گناہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا کھانا بند نہیں، کبھی ہمارا پینا بند نہیں ہوا، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں کبھی کم نہیں ہوئی۔ تو وہ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا مہربان ہے اپنے بندے پر، اتنی تو ماں بھی مہربان نہیں۔
اتنی تو ماں کی شفقت بھی نہیں جتنی اپنے بندے پر اللہ مہربان ہے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد وہ اصلاح کر لے۔ ہاں جی، اچھا، توبہ میں یہ بتایا گیا کہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے اس گناہ کی جو گناہ نادانی کی حالت میں کیا گیا ہو، بجہالت، نادانی کی حالت میں، یعنی آدمی کو پہلے پتہ نہ ہو تو ایسے کر لیا، جان بوجھ کر لیا، تو وہ توبہ اس کی قبول نہیں۔ اب اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ جو ایک آدمی جانتا بھی ہے لیکن اس سے پھر گناہ ہو گیا، ایک آدمی جانتا ہے یہ گناہ ہے لیکن پھر وہ گناہ اس سے سرزد ہو گیا جاننے کے باوجود، کیا اس کی توبہ قبول نہیں؟ جب آدمی وہ جو گناہ کرتا ہے نا، اس وقت اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس وقت وہ نادان بن جاتا ہے، جاننے کے باوجود بھی اس وقت جب وہ عمل کرتا ہے، فیل کرتا ہے، اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ نادان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس آدمی کی توبہ بھی قبول ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے یار یہ چیز حلال ہے، یہ حرام، لیکن پھر وہ کر لیتا ہے، اس کو حرام کو کر لیتا ہے، تو جب کرتا ہے نا وہ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ نادان ہوتا ہے، اس وقت نادان ہوتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے، وَأَصْلِحُوا، ہاں جی، اس گناہ کے قریب نہ جائے، پکی توبہ کرے، اور دل میں یہ توبہ کہتے کہ اس کو ہیں اصل دل ہے، ہاں جی، دل سے جو ہے وہ کہہ دے کہ آج کے بعد میں نے وہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ زبان سے اگرچہ اس کا اظہار کرنے کا موقع نہ ملے تو دل والی جو توبہ ہے نا وہ توبہ قبول ہے، دل والی توبہ قبول ہے، اگرچہ وہ زبان سے اظہار نہ کر سکے۔ اللہ کیونکہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو 2 رکعت نماز توبہ کا موقع ملے گا تو پھر آپ توبہ کریں، چلتے پھرتے بھی اپنے دل میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، تو یہی توبہ ہے، ہاں جی، دل سے تہیہ کر لیں، ہاں جی، پکا فیصلہ کر لیں، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ وَأَصْلِحُوا، اور صلح کر لے، اپنی اصلاح کر لے، ہاں جی، کہ آج کے بعد پھر میں غلط کام نہیں کروں گا، تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ باقی رہی بات یہ کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، جی، اور مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو وہ فرما بردار تھے اللہ کے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے ایک امام، کان امتن، تھے وہ ایک امام، ایک جماعت تھی پوری، ہاں جی، وہ امام تھے، قانتا للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ہاں جی، حنیفہ، وہ ایک رخ پر چلنے والے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بتوں کی بھی پوجا کریں، ادھر اللہ کی بھی عبادت کریں، ایسے تو نہیں کرتے تھے جیسے مشرک کرتے ہیں، جیسے یہود کرتے ہیں، ہاں جی، وہ ایسے تو نہیں تھے، وہ تو ایک رخ پر، ایک ہی راستے پر، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، حنیفہ، ہاں جی، ایک ہی رخ پر۔ وہ ایک رخ کون ہے؟ 2 رخ ہے نا، ایک سیدھا، ایک ٹیڑھا، ایک غلط۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے، اور وہ سیدھا راستہ اللہ کی فرما برداری والا راستہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے فرما بردار تھے، ایک ہی رخ پر چلنے والے تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، جبکہ مشرک جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے زبان سے کچھ اور
عمل ان کا کچھ اور ہے۔ ایسے یہود جو ہے وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن کرتے کچھ اور تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، جانوروں کو حلال حرام اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا، وہ تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجتباہ، ہاں جی، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، وہداہ، اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ نے تو ان کو ہدایت دی ہوئی تھی، ہاں جی، وہ تو شرک سے بیزار تھے، ہاں جی، ہاں جی، وہ تو لڑ پڑے تھے گھر میں بھی، ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تو بتوں کا کباڑہ کیا تھا، ہاں جی، اس لیے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا گیا گھر سے، ہاں جی، وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ جواب دیا گیا کہ ان کو مشرکین کو، مشرکین جو کہتے تھے کہ ہم ان کے ماننے والے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بھلائیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں جی، وَفِي الْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہاں جی۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ، اللہ نے فرمایا اے محبوب پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سیدھے راستے پر تھے، ہاں جی، ایک ہی رخ پر تھے، آپ بھی ان کی ملت کی اتباع کریں، ہاں جی، آپ بھی ان کی دین پر چلیں، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں سب، ہاں جی، ہم ملت ابراہیم۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہو جائیں شرک کرنے والوں میں سے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، پڑھیں آگے جی، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، باقی رہی بات یہ کہ یہ جو یہود بناتے ہیں ہفتے کے دن کو عظمت والا دن، ہاں جی، کہ ہم نے بنایا، اللہ نے فرمایا ہم نے جو بنایا نا ہفتے کے دن کو ان لوگوں پر، ہاں جی، عظمت والا دن، اختلافو، اس وجہ سے بنایا تھا کہ وہ اس میں اختلاف کرتے تھے، ہاں جی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک آپ کا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، ہاں جی، قیامت کے دن کس چیز کا فیصلہ کرے گا؟ جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کرے، پھر قیامت کے دن تو ہر چیز کا فیصلہ ہوگا نا، ہر چیز کا فیصلہ۔ یہود آج بھی یہی اختلاف کرتے ہیں نا، ہم جمعہ کے دن کو عظمت والا دن مانتے ہیں، وہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، آج تک ان کا اختلاف چلا جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اب بھی تم پھر اسی چیز کو لاتے ہو۔ تو اس طرح کے اختلاف، ہاں جی، اسی طرح جو چیزیں ہم نے پہلے حرام کی اب آپ کے لیے حلال کی، اب بھی وہ اسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں یہود۔ جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا، جن جانوروں کو ہم نے حلال کیا، ان کے لیے، یہود کے لیے ہم نے حرام کیا، اب بھی وہ اسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ اب نہیں مانیں گے، ابھی تو یہ اختلاف کرتے جا رہے ہیں، قیامت کے دن پھر دیکھیں گے ان کو، پھر ان کا فیصلہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافیہ۔